باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت آل یاسین۔ امام زمانہ علیہ السلام کی اہم زیارتوں میں سے ایک زیارت آل یاسین ہے۔ اس زیارت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس زیارت کا جو جملہ ہے سلام علی آل یاسین، اس سے مراد آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سلام ہو آل یاسین، آل محمد پر۔ سلام ہو آپ پر اے بلانے والے اللہ کی طرف اور مظہر اس کی آیتوں کے۔ سلام ہو آپ پر اے دروازہ الہی اور محافظ اس کے دین کے۔ سلام ہو آپ پر اے خلیفہ الہی اور مددگار اس کے دین کے۔ سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور دلیل اس کی مشیت کی۔ سلام ہو آپ پر اے تلاوت کرنے والے کتاب خدا کی اور اس کے ترجمان۔ سلام ہو آپ پر ساعتوں میں آپ کی شب کی اور تمام اوقات میں آپ کے دن کے۔ سلام ہو آپ پر بقیت خدا اس کی زمین پر۔ سلام ہو آپ پر اے وہ عہد خدا جو اس نے لیا ہے اپنے بندوں سے اور اس کی تاکید کی ہے۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے وہ وعدے جس کو پورا کرنے کا وہ خود ضامن ہے۔ سلام ہو آپ پر اے پرچم ہدایت جو نصب کیے ہوئے ہیں اور علم جو نازل کیا ہوا ہے اور مددگار اور رحمت جو وسیع ہو، وعدہ خدا جو نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ کھڑے ہوں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ بیٹھے رہیں غیب میں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ قرات کریں اور تفسیر بیان کریں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ نماز میں مشغول ہوں اور قنوت پڑھیں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ رکوع اور سجود میں ہوں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہیں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ حمد خدا اور استغفار کریں۔ سلام ہو آپ پر جب کہ آپ ہر صبح اور ہر شام ہو۔ سلام ہو آپ پر ہر شب میں جب وہ تاریک ہو جائے اور ہر دن میں جب وہ روشن ہو جائے۔ سلام ہو آپ پر اے وہ امام جو ہر طرح محفوظ ہوں۔ سلام ہو آپ پر اے وہ جو خلق پر مقدم سب کی آرزو ہیں۔ سلام ہو آپ پر ہر طرح کا سلام ہو۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں اے میرے آقا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، اور بے شک حضرت محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ نہیں ہے کوئی محبوب اللہ کا سوائے حضرت کے اور ان کے اہل بیت کے۔ اور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں اے میرے آقا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک حضرت علی ابن ابی طالب امیر ہیں مومنوں کے اور اس کی حجت ہیں، اور امام حسن اس کی حجت ہیں، اور امام حسین اس کی حجت ہیں، اور امام علی ابن الحسین اس کی حجت ہیں، اور امام محمد ابن باقر اس کی حجت ہیں، اور امام جعفر صادق
بن امام محمد باقر اس کی حجت ہیں، اور امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر اس کی حجت ہیں، اور امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم اس کی حجت ہیں، اور امام محمد تقی ابن امام علی الرضا اس کی حجت ہیں، اور امام علی النقی ابن امام محمد تقی اس کی حجت ہیں، اور امام حسن عسکری ابن امام علی النقی اس کی حجت ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ بھی حجت خدا ہیں، آپ حضرات اول مخلوق ہیں اور آخر مخلوق بھی ہیں، اور بے شک آپ حضرات کی واپسی حق ہے، نہیں ہے شک اس میں، اس دن نہیں فائدہ دے گا کسی شخص کو ایمان لانا جبکہ نہ لا چکا ہو ایمان اس سے پہلے، اور یا نہ کمایا ہو اس نے ایمان میں رہ کر کوئی خیر، اور یہ کہ بے شک موت حق ہے اور بے شک منکر و نکیر حق ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نشر حق ہے اور دوبارہ قبروں سے اٹھنا حق ہے، اور بے شک صراط سے گزرنا حق ہے، اور جائے احتساب حق ہے، اور میزان اعمال حق ہے، اور حشر قیامت حق ہے، اور حساب حق ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اور وعدہ اور وعید ان دونوں کا حق ہے۔ میرے آقا بدبخت ہے وہ شخص جو آپ کی مخالفت کرے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو آپ کی اطاعت کرے، پس آپ گواہ رہیے گا اس امر جس پر میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، اور میں دوستدار ہوں آپ کا، بیزار ہوں آپ کے دشمن سے، پس حق وہ ہے جس سے آپ راضی ہوں، اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہیں، اور نیکی وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، اور برائی وہ ہے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ پس میں دل سے ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جو یکتا ہے، نہیں ہے کوئی اس کا شریک، اور اس کے رسول پر اور امیر المومنین پر، اور آپ حضرت پر، اے میرے آقا آپ حضرات کے اول پر اور آپ حضرات کے آخر پر، اور میری مدد و نصرت تیار ہے آپ حضرات کے لیے، اور میری محبت خالص ہے آپ حضرات کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبی ہیں رحمت والے تیرے، اور جو کلمہ ہے تیرے نور کا، اور یہ کہ تو بھر دے میرے دل کو نور یقین سے، اور میرے سینے کو نور ایمان سے، اور میری فکر کو اچھی نیتوں سے، اور میرے عزم کو نور علم سے، اور میری قوت کو نور عمل سے، میری زبان کو نور صدق و سچائی سے، اور میرے دین کو نور بصیرت سے اپنی بارگاہ سے، اور میری آنکھوں کو نور ضیاء سے، اور میرے کانوں کو نور حکمت سے، اور میری محبت کو نور ولایت سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی، ان حضرات پر سلامتی ہو، تاکہ میں ان سے جب ملاقات کروں تو میں پورے کیے ہوئے ہوں تیرے عہد اور تیرے میثاق کو۔ پس تو مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت سے، اے میرے آقا، اے لائق حمد، یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری حجت ہیں، تیری زمین پر، اور تیرا جانشین ہے تیرے شہروں میں، اور بلانے والا ہے تیری راہ کی طرف، اور قائم کرنے والا ہے تیرے عدل کا، اور انتقام لینے والا ہے تیرے حکم سے، ولی ہے مومنوں کا، اور نیست و نابود کرنے والا ہے کافروں کو۔
اور دور کرنے والا ہے ظلمت کو، اور روشن کرنے والا ہے حق کو، اور کلام کرنے والا ہے حکمت اور سچائی سے۔ اور تیرا کلمہ کامل ہے تیری زمین میں، جو منتظر ہے تیرے حکم کا، تیرے جلال سے خوف زدہ ہے، اور تیرا ولی ہے نصیحت کرنے والا ہے۔ کشتی نجات ہے اور نشان ہدایت ہے، روشنی چشم خلاق ہے، اور بہتر ہے تمام قمیص پوشوں سے، اور چادر اوڑھنے والوں سے، اور روشنی دینے والا ہے اندھوں کو۔ یہ وہ ہے جو بھر دے گا زمین کو عدل و انصاف سے، جس طرح وہ بھری ہوگی ظلم و جور سے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو درود بھیج اپنے ولی قائم پر، اور جو فرزند ہے تیرے ان اولیاء کا، کہ فرض کی ہے تو نے جن کی اطاعت، اور واجب کیا ہے تو نے جن کا حق، اور دور رکھا ہے تو نے جن سے نجاست کو، اور پاک کیا ہے تو نے ان کو اس طرح جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما اور مدد کر ان حضرت کے ذریعے سے اپنے دین کی، اور مدد کر ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی، اور ان کے دوستوں کی، اور ان کے شیعوں کی، اور ان کے مددگاروں کی، اور قرار دے ہمیں بھی ان لوگوں میں۔ یا اللہ حفاظت فرما ان کی ہر باغی کے شر سے، ہر سرکش کے سر سے، اور شر سے تمام اپنی مخلوق کے، اور حفاظت فرما ان حضرت کی سامنے سے اور پس پشت سے، اور داہنے سے اور ان کے بائیں سے، اور ان کی پاسبانی فرما تاکہ کوئی گرزند یا تکلیف نہ پہنچنے پائے ان حضرت تک برائی سے، اور حفاظت فرما اس امر میں اپنے رسول اور آل کی، اور اپنے رسول کی، اور ظاہر فرما ان کے ذریعے سے عدل کو، اور ان کی تائید فرما اپنی نصرت سے، اور مدد فرما ان کے ناصروں کی، اور چھوڑ دے ان کے ترک کرنے والوں کو، کمر توڑ دے ان کے ذریعے سے ظالموں کی، اور شکست دے ان کے سبب سے جابر و کفار کی، اور قتل کرا دے ان کے سبب سے کافروں اور منافقوں کو، اور تمام ملحدوں کو جہاں بھی ہو، خواہ وہ ہوں مشرکوں میں یا زمین کی، یا وہ ہوں ان کی مغربوں میں، خشکی میں ہوں یا تری میں، اور بھر دے ان کے ذریعے سے زمین کو عدل سے، اور ظاہر کر دے ان کے ذریعے سے دین کو اپنے نبی کے، درود و اللہ کا ان حضرت پر اور ان کی آل پر، اور قرار دے مجھے یا اللہ ان حضرت کے مددگاروں اور معاونین میں، ان کے متابعین میں، ان کے شیعوں میں، اور دکھا دے مجھے آل محمد کے بارے میں، ان حضرات پر سلام ہو اس امر کو جس کے وہ امیدوار ہیں، اور ان کے دشمن کے بارے میں جس سے ان کو خوف ہے۔ اے معبود برحق ایسا ہی کر، اے صاحب عزت و جلال اور کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔